بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم، اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، زمین کو ایک انگلی پر روک لے گا، درخت اور مٹی کو ایک انگلی پر روک لے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اس کی گردن مار دوں۔ پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے؟ بلا شبہ میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے غیرت ہی کی وجہ سے فحش کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا چھپا کر، اور معذرت اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں۔ اسی لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے، اور تعریف اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اسی وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے پوچھا، کیا آپ کو قرآن میں سے کچھ شے یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، فلاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے ان کے نام بتائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس بنو تمامہ کے کچھ لوگ آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمامہ، بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی، اب ہمیں بخشش بھی دیجیے۔ پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اہل یمن بنو تمامہ نے بشارت نہیں قبول کی، تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کر لی، ہم آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں کہ کس طرح تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ عمران بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ عمران اپنی اونٹنے کی خبر لو، وہ بھاگ گئی ہے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکلا، میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان ریت کا چٹیلا میدان حائل ہوا ہے، اور خدا کی قسم میری تمنا تھی کہ وہ چلی ہی گئی ہوتی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نہ اٹھا ہوتا۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپاتے۔ بیان کیا کہ چنانچہ زینب رضی اللہ عنہا تمام ازواج محترمات پر فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگوں کی تمہارے گھر والوں نے شادی کی، اور میری اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے شادی کی۔ اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت، اور آپ اس چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، زینب اور زید بن حارث رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اس سے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا نہ، جہاں وہیں مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانے درجے کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت چاہتا ہے، پھر اس سے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو، چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ بعد دیگر تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسا تم میں سے اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے، جہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ اور ورقہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے، انہوں نے سعید بن جسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں یہ بھی فکرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی خیرات چڑھتی ہے جو حلال کمائی میں سے ہو۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو
اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔